اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، امام الانبیاء، حبیب کبریا، شاہد ما طغیٰ، رازدار ما اوحیٰ، حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ 3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، شہزادی کونین، طیبہ طاہرہ سیدہ عابدہ زاہدہ ظاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے، تو اسی حوالے سے آپ کی بارگاہ کے اندر مختصر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کون سیدہ جن کا نام فاطمہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے، فاطمہ فطم سے بنا ہے۔ فطم کا معنی ہوتا ہے جہنم سے آزادی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، تم سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اور آپ کا لقب ہے زہرا۔ زہرا عربی کے اندر کلی کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی والدہ ہیں، جو عرب قبیلوں کی سردار تھیں، ملکہ تھیں، ملکہ عرب جسے کہا جاتا ہے، آپ فرماتی ہیں جب میری بیٹی میرے پیٹ کے اندر تھیں تو مجھے اپنے آپ سے جنت کی خوشبو آتی تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس شہزادی، اپنی اس بیٹی، ان کی پیشانی سونگھا کرتے تھے، اور ان کے حلق مبارک کو سونگھا کرتے تھے اور بوسہ لیا کرتے تھے،
اور حضور علیہ صلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اے میری شہزادی تمہارے اندر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو آج بھی اگر آپ جنت البقیع چلے جائیں، اہل بیت پاک کے قبوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں، تو میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں ہر بندے کو پتہ چلتا ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر کسی کو ایک اعتبار سے فضیلت مل جائے تو وہ بھی اس سے سنبھالی نہیں جاتی۔ بعض اوقات کسی کو باپ کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، بعض اوقات کسی کے بیٹے کی وجہ سے عزت کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ کسی جگہ کی وجہ سے کسی کی عزت کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ کسی کے شوہر کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ کیا شان ہے سیدہ کائنات کی، آپ کے والد ہیں تو وہ بھی نبیوں کے امام ہیں، آپ کے والد نبیوں کے امام ہیں، آپ کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار ولیوں کے امام ہیں، آپ کے شہزادے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نبی پاک، نبی پاک کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں فاطمہ پاک، اسی طرح ہم کہتے ہیں حسن پاک، اسی طرح ہم کہتے ہیں حسین پاک، کہ اللہ پاک ہے، اللہ کا پیارا محبوب پاک ہے، اور حضور علیہ السلام کی نسل پاک، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کو اپنی چادر کے اندر لیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر مبارک کے اندر لیا، حضرت امام حسن کو اپنی چادر کے اندر لیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر کے اندر لیا، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہیں۔ اللہم اذھب الرجس، اے اللہ ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو، ہر طرح کی گندگی کو ان سے دور فرما۔ یہ دعا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اسی وقت جبریل امین قرآن لے کر آئے، اور قرآن لے کر آئے عرض کرتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، انما یرید اللہ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو پاک کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے ہر طرح کی غلاظت، ہر طرح کی گندگی اس کو دور کر دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جہاں اہل بیت ہوگی وہاں پر گندگی نہیں ہوگی، جہاں پر گندگی ہوگی وہاں پر اہل بیت نہیں ہوگی، جہاں اہل بیت ہوگی وہاں پر طہارت ہوگی، پاکیزگی ہوگی۔ اور کس طرح کے وہ لوگ ہیں جو آج کے زمانے کے اندر بھی کبھی حضرت امام حسین کے اوپر بات کرتے ہیں، کبھی حضرت امام حسن کے اوپر بات کرتے ہیں، کبھی حضرت علی المرتضیٰ کے اوپر بات کرتے ہیں، کبھی حضرت سیدہ کائنات نبی کی شہزادی کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ کا قرآن پڑھیں،
جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ 5 تن پاک، 5 تن پاک، تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے ثبوت نکالا، یہ کہاں سے تم نے 5 تن پاک نکالا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے ہر گندگی کو دور کر دیا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1-2 دن نہیں بلکہ 6 ماہ تک جب بھی آپ فجر کے نماز کے لیے جاتے ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے۔ اس آیت کو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ کیوں پڑھا کرتے تھے؟ تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے کہ میرے اہل بیت کی شان کیا ہے، اہل بیت کی شان کیا ہے۔ یہ سیدہ کائنات اہل بیت پاک جن کو ہم سیدہ کائنات کہتے ہیں، کائنات کا معنی ہوتا ہے کہ یہ جو عالمین ہیں، زمین و آسمان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ثقلین کی سردار بنایا ہے، آپ پوری کائنات کی آپ سردار ہیں۔ وصال کے وقت کے قریب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی جس سے آپ رونے لگیں۔ جب تھوڑی دیر گزری تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کے اندر دوبارہ کوئی بات کہی، کان کے اندر سرگوشی کی، جس سے آپ جو مسکرانے لگیں۔ تو میں نے بعد میں پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی تھی تم سے؟ انہوں نے کہا یہ میرے اور نبی پاک کے درمیان راز ہے اور میں یہ نہیں بتاؤں گی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا، آپ فرماتی میں نے دوبارہ پوچھا تو سیدہ کائنات فرماتی ہیں جب پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام نے میرے کان میں بات کی تو فرمایا کہ اے بیٹی میں اللہ کا حکم آنے والا ہے اور میں دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ یعنی آپ نے اپنی موت کا بتایا تو نبی پاک والد کی موت کا سن کر میں رونے لگی۔ تو جب حضور علیہ السلام نے میری کنڈیشن دیکھی تو فرمایا کہ اے میری شہزادی تو پریشان نہ ہو، دوبارہ کان کے اندر سرگوشی کی اور فرمایا اما ترضینا، کہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری شہزادی کیا تو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی عورتوں کی تمہیں سردار بنایا ہے۔ کائنات کی عورتوں کی حضرت مریم کی شان اپنی جگہ پر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اپنی جگہ پر، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شان اپنی جگہ پر، لیکن یہ میرے آقا کی زبان سے لفظ نکلے ہیں اور اس لفظ کی تشریح جو ہے وہی بندہ کر سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر حضرت فاطمہ کی محبت ہوگی۔ کہ حضور نے فرمایا کہ اے میری شہزادی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کائنات کی تمام عورتوں کی سردار بنایا ہے، تمام عورتوں کی تمہیں سردار بنایا ہے۔ تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم ان کی شان یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ ایک نسبت کی وجہ سے آج دنیا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے احترام کرتی ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ تو اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہاں ایک نسبت ہے، وہاں پر ایک نسبت ہے۔ یہاں نسبت یہ دیکھیں کہ سیدہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 3 نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا نور ہیں، جو اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ اور فرماتے ہیں بانوئے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا، شیر خدا، کہ سیدہ کائنات تاجدار حل عطا ان کی زوجہ محترمہ ہیں،
کہ جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ کائنات آپ کو شیر خدا کہتی ہیں، جو مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ ان کی جو ہے وہ بیوی ہیں، ان کی کیا ہے؟ بیوی۔ تیسری بات فرمائی مادر آ مرکز پرکار عشق، کہ عشق کی پرکار کے جو مرکز ہیں حضرت امام حسن، ان کی آپ والدہ ہیں، اور مادر آ کارواں سالار عشق، اور عشق کا جو قافلہ تھا جو کربلا کی طرف جا رہا تھا، اور اس قافلے کے جو سردار تھے امام الشہداء، امام عالی مقام، شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ ان کی والدہ ہیں، ان کی کیا ہیں؟ والدہ۔ پھر علامہ اقبال نے بات یہاں پر ختم نہیں کی، میں نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پا است، کہ یہ میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر ہے، میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر ہے، اور میرے سامنے جو ہے وہ شریعت ہے، پاس جناب فرمان مصطفیٰ است، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مجھے لحاظ ہے، ورنہ گردے تربتش گردید میں، وگرنہ اقبال سے اگر پوچھا جائے کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میرا ایمان کیا ہے، میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ لوگ جا کر کعبے کا طواف کرتے ہیں، اقبال کو اگر شریعت اجازت دیتی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا لحاظ نہ ہوتا تو اقبال جا کر فاطمہ کے روزے کا طواف کرتا، حضرت اقبال فاطمہ کے روزے کا طواف کرتا، سجدہ برخاک او پاشید میں۔ اقبال کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، لیکن میری عقیدت اور محبت یہ ہے کہ جب بھی اس ذات کا نام آتا ہے عقیدت کے ساتھ میرا سر جو ہے فاطمہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اور اگر مجھے شریعت اجازت دیتی تو لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبے کو سجدہ کرتے ہیں، کعبے کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اقبال اپنے ذوق کو بیان کر رہا ہے، اپنی عقیدت اور محبت کو بیان کر رہا ہے، کہتا ہے سجدہ برخاک او پاشید میں، کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کر فاطمہ کے روزے کو سجدہ کروں، فاطمہ کے روزے کو سجدہ کروں۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں للناس یعشقون مذاہب، کہ عشق و محبت والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں، ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں، اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اپنا ایک رنگ ہوتا ہے۔ ایسے تو اقبال کو کلندر لوہری دنیا نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہتی ہے کہ جب مصطفیٰ کی محبت بیان کی تو حد کر دی اور کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر حضور کی اہل بیت سے محبت کی بات آتی ہے تو انتہا کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں دنیا کے سارے علم اپنی جگہ پر، لیکن اقبال کی عقیدت اپنی جگہ پر ہے، کہتے اقبال کی عقیدت اپنی جگہ پر ہے۔ علامہ اقبال اپنی کلیات فارسی کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام جو ہیں کہیں سے مال غنیمت لے کر آئے، اور اس مال غنیمت کے اندر کچھ قیدی بھی آئے، اور ان قیدیوں کے اندر حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ حاتم طائی کی جو بڑا نام ہے، آپ بھی سنتے ہیں، جو عرب کے اندر بڑی سخاوت کرنے والا تھا، عرب کے اندر بڑی سخاوت کرنے والا تھا، تو وہ بھی قید ہو کر آئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، تو جب دیکھا کہ ان کے بال پراگندہ ہیں جیسے کہ قیدیوں کے حالات ہوتے ہیں، تو علامہ اقبال کہتے ہیں دکھ ترک را چوں نبی بے پردہ دید۔ حاتم طائی کی بیٹی کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردہ دیکھا، چادر خود پیش روئے او کشید، تو حضور علیہ السلام فوراً اٹھ کر گئے اور آپ نے اپنی یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر والی جو برکت والی چادر تھی، حضور علیہ السلام نے فوراً ان کی طرف جو ہے وہ کی اور فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنا سر ڈھانپ لو۔ جب وہ حاتم طائی کی بیٹی اپنے بھائی کے پاس گئی، آزاد ہونے کے بعد جو بھائی بھاگ کر شام کے اندر چلا گیا تھا جس کا نام تھا عدی نے کہا کہ اللہ کے جو مسلمانوں کے جو نبی ہیں انہوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، انہوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، ذرا غور کریں۔
یہ مسلمانوں کی شان ہے، مسلمانوں کا وقار ہے، یہ مسلمانوں کا احترام ہے۔ تو وہ حاتم طائی کی بیٹی اپنے بھائی کو کہنے لگی، عدی کو کہنے لگی کہ اس محمد کی شان کیا پوچھتے ہو۔ جب انہوں نے میرے سر کے بالوں کی طرف دیکھا تو اسی وقت اپنی چادر دے کر میری عزت کی حفاظت فرمائی، مجھے بڑی عزت دی، اپنے پاس بٹھایا، کھانا کھلایا، آزاد کیا۔ آنے لگی تو مجھے جو ہے وہ جانے کے لیے زیادہ راہ دیے، پیسے دیے۔ فرمایا وہ محمد اتنے خوبصورت ہیں، اتنے با اخلاق ہیں، وہ تو اپنے غیروں کی عزتوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ میں کافر کی بیٹی تھی لیکن انہوں نے میری عزت کی لاج رکھی اور انہوں نے میرے سر کو ڈانپا، میری عزت محفوظ فرمائی۔ کہتی میں تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہوں، میں تو کلمہ پڑھ کر نبی کا اخلاق دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہوں۔ اب سیرت پڑھ کر دیکھیں، عدی نے جب اپنی بہن کے ساتھ نبی کا سلوک دیکھا، اسی وقت گھوڑا لیا، بھاگتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ درس نظامی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، نسائی شریف۔ یہ جو امام نسائی تھے نا، یہ نسائی اس لیے ہے کہ یہ جس قبیلے کے رہنے والے تھے، وہاں پر جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو جتنے مرد تھے وہ سارے کے سارے بھاگ گئے اور صرف خواتین رہ گئیں، اور کئی دن تک مسلمان وہاں پر رہے، لیکن کسی مسلمان نے کسی عورت کی جو ہے وہ عزت کو نہ لوٹا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی، بلکہ ان کو کھانا دیتے رہے، پینا دیتے رہے۔ یہ مسلمانوں کا اخلاق دے کر پورا قبیلہ، پورا وہ گاؤں مسلمان ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کو نسائی قبیلہ کہا جاتا ہے۔ امام نسائی چونکہ وہاں کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے آپ کو نسائی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا طریقہ کار ہے، یہ مسلمانوں کا اخلاق ہے، اپنے غیروں کی عزتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ بات دور نہ چلی جب میں سیدہ کائنات کی بات کر رہا ہوں، حاتم طائی کی بیٹی بیٹھی تھی حضرت فاطمہ کے ساتھ، سیدہ کائنات کے ساتھ، اور باتیں ہو رہی تھیں۔ کہا کہ میرے والد بڑے سخی تھے اور ہمارا بہت بڑا محل تھا، اور ہمارے محل کے 14 دروازے تھے۔ اگر ایک فقیر بار بار مانگنے کے لیے آتا، 14 دروازوں سے بھی آتا، تو میرے والد حاتم طائی اس کو جھڑکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے، غصہ نہیں کرتے تھے، آپ اس کو دے دیتے تھے، خیرات ڈال دیتے تھے۔ سیدہ کائنات فرمانے لگی یہ کیا سخاوت ہوئی کہ میرے والد کی بارگاہ میں جو فقیر ایک مرتبہ آ جاتا ہے، وہ فقیر نہیں کائنات کا امیر بن جاتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے اتنا دیتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، نہ تو اسے دوبارہ آنے کی ضرورت رہتی ہے، نہ کسی اور در پہ جانے کی ضرورت رہتی ہے۔ منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دوں، منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دوں، کہ جس کو میری سرکار سے ٹکرا نہ ملا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے میری قوم کی بیٹی، یہ بھی فارسی کے اندر میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اے میری قوم کی بیٹی، تم نے اپنا آئیڈیل کس کس چیز کو بنایا ہوا ہے؟ اگر مجھ درویش کی ایک بات یاد رکھیں تو اس کو اپنے پلے باندھ لیں، اگر پندے ز درویش پدیری، ہزار امت بمیری تو نہ بیری، بطول باش و پنہاش و ادھی اثر کہ در اغوش شبیری بگیری۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اے میری قوم کی بیٹی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شہزادی، اے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والی، اے مسلمانوں کی بیٹی، اقبال درویش تجھے ایک ہی بات کہتا ہے، وہ بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر صرف فاطمہ الزہرا کو آئیڈیل بنا لیں، اپنی زندگی کے اندر فاطمہ الزہرا کو آئیڈیل بنا لیں، ان کے لفظ بطول کو یاد رکھ لیں۔ بطول کا معنی کیا تھا؟ بطول کا مفہوم کیا تھا؟ بطول کا معنی ہوتا ہے جو زمانے سے چھپی ہوں، جو زمانے سے چھپی ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا بطول اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ تھوڑا سا پردہ بھی سرکتا ہے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، یہ شان ہے سیدہ کائنات کی۔ اقبال کہتا ہے کہ مسلمان بیٹی کہ تو بطول کا معنی یاد رکھ اور سیدہ کائنات بطول زہرا کی سیرت کو پڑھ، اللہ تعالیٰ تیری گود کے اندر بھی حسین جیسا جو ہے
ان کا جانشین پیدا کرے گا اور ایسا بیٹا تجھے دے گا کہ جو اسلام سے محبت کرنے والا ہوگا، جو اسلام کے اوپر جان قربان کرنے والا ہوگا۔ اگر تو چاہتی ہے کہ تیری اولاد نیک ہو، ذرا توجہ، اگر تو چاہتی ہے کہ تیری اولاد نیک ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی سیرت کو پڑھا کر۔ آج ہم اپنی بچیوں کو توجہ کریں ذرا، آج ہم اپنی بچیوں کو کتنے مہنگے کورسز کرواتے ہیں۔ حرج نہیں، ہم کون سا منع کرتے ہیں، مطلب کوئی کہے کہ مولوی کہتے ہیں یہ نہیں کرانے چاہیے، لیکن کبھی اپنی بچیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت بھی پڑھائیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت پڑھائیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ امہات المومنین کی اور صحابیات کی سیرت پڑھائیں۔ آپ دیکھیں، یقین کسی انگریز نے کہا تھا کہ تم مجھے اپنی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی اولاد دے دوں گا، تھا وہ جس انداز کے اندر بھی اس نے کہا، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ماں اچھی ہوں تو نسلیں سنور جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی ایک بچے کو پڑھاتے ہیں تو بچے کو ہی پڑھانا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ماں کو پڑھاتے ہیں تو گویا پوری ایک نسل کو پڑھا رہے ہیں۔ تو اس لیے اقبال کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں اپنی بیٹی کا اگر نصاب بنانا ہے، ایجوکیشن کے بارے میں سوچنا ہے، تو اپنی بیٹی کو جو ہے حضرت فاطمہ کی سیرت پڑھا، اپنی بیٹی کو فاطمہ کی سیرت پڑھا۔ آج باتوں سے بات دور چلی جانی، اتنے پاکوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج ٹک ٹاک کے اوپر دیکھیں، صرف ڈالر ہیں، ویور ہیں، لائکس ہیں، اس کے لیے ہماری بچیاں کس حد تک آگے جا چکی ہیں کہ کوئی شریف آدمی جو ہے وہ خاندان کے ساتھ اپنی بیٹی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا کم از کم اس کو دیکھ نہیں سکتا، یعنی اس قدر واہیاتی ہے۔ تو خیر، میں سیدہ کائنات کا ذکر کر رہا تھا، وقت بھی کم ہے تو تھوڑا سا مجھے ٹائم دئیے، جو شرارتیں کرتے ہیں بچے یہ نہ کریں ذرا۔ ایک مرتبہ قبیلہ سلیم، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور قبیلہ سلیم کا ایک شخص آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ صحابہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے اونٹنی دی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا امامہ شریف پیش کیا۔ تو جب تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ یہ نیا نہ مسلمان ہوا ہے، ظاہر بات اس نے کھانا کھانا ہے، کسی صحابی کے گھر لے جاؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ۔ دو چار صحابہ سے پوچھا کہ اتفاق کی بات یہ کہ کھانا نہ ملا۔ حضرت سلمان فارسی اس قبیلہ سلیم کا جو شخص مسلمان ہوا تھا اس کو لے کر سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آ گئے اور دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا کون ہے، بتایا گیا کہ یہ شخص نیا مسلمان ہوا ہے، اس نے کھانا کھانا ہے تو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو سیدہ کائنات نے گھر میں دیکھا کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو آپ نے اپنی چادر جو تھی وہ حضرت سلمان کو دی۔ حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ یہ جا کر یہودی ہے شمعون، یہ چادر جا کر یہودی کو دینا اور جا کر یہ کہنا کہ یہ سیدہ کائنات کی چادر ہے، اس کو اپنے پاس رکھ کر کچھ جو ہے وہ ہمیں دے دیے جائیں، کچھ کھانا دے دیا جائے۔ یہ شمعون جو یہودی تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ اللہ کے نبی کی بیٹی کی چادر ہے، ذرا توجہ سے، علامہ اقبال نے اس کو فارسی کے اندر بھی لکھا ہے، کہا کہ یہ اللہ کے نبی کی بیٹی کی چادر ہے، کہ جب اس نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ کانپنے لگا۔ اسی وقت جب وہ اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوا، یہ شمعون یہودی تھا، سیدہ کائنات کا اخلاق دیکھ کر، کیا دیکھ کر؟ آج تو ہمارے گھروں میں ایک دو مہمان آ جائیں نا تو ہمارے منہ بن جاتے ہیں، تو اخلاق دیکھ کر اسی وقت کلمہ پڑ جاتا ہے شمعون یہودی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادرارا اسوائے کامل بطول، بحر محتاجے دلش آ گونا سوغ، با یہودی چادر خود را فروغ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک محتاج کے لیے اللہ کے نبی کی بیٹی جو ہے اس نے اپنی چادر یہودی کو دے دی، اور یہودی یہ دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ
مجھے پتہ چلا ہے کچھ خادم آئے ہیں، خادمائیں آئی ہیں قید ہو کر، تو ایک خاتمہ مجھے چاہیے۔ تو حضور نبیوں کے سردار تھے، ٹھیک ہے، صاحب مختار نبی تھے، جو چاہے آپ صاحب شریعت نبی تھے۔ تو حضور علیہ صلوات و سلام نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، میں اس خادمہ سے بہتر تمہیں عمل بتاتا ہوں۔ وہ عمل یہ کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ جب تم یہ وظیفہ کیا کرو گی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمہاری مدد کیا کریں گے۔ اللہ کے آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کرتے ہیں، تو اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ جو بندہ کسی مشکل میں بھی ہو تو یہ نیت رکھ کر بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل قیامت والے دن جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری آئیں گی تو اس وقت نادا مناد من السماء، کہ ایک شخص جو ہے یعنی ایک فرشتہ، شخص نہیں فرشتہ جو وہ ندا دے گا اور وہ یہ کہے گا یا اہل الماشر، کہ یا اہل الجمع، اے اہل معاشر نکسوا رؤوسکم، تم اپنی گردنیں نیچے جھکا لو، اپنی گردنیں نیچے جھکا لو، اور غضوا ابصارکم، اور اپنی نگاہیں آنکھیں بند کر لو، حتی تمر فاطمہ، مستدرک کی یہ روایت ہے، اس لیے کہ محمد عربی کی شہزادی کی سواری آ رہی ہے۔ یعنی دنیا تو دنیا، ذرا توجہ کریں، دنیا تو دنیا، قیامت والے دن بھی اہل معاشر کو یہ کہا جائے گا کہ اپنی گردنیں جھکا لو، ادب کا مقام ہے، اور اپنی نگاہوں کو بند کر لو، اس لیے کہ محمد عربی کی شہزادی آ رہی ہے، محمد عربی کی شہزادی آ رہی ہے، اور سیدہ کائنات جنت کے اندر تشریف لے جائیں گی۔ آخری بات میں صرف کرتا ہوں، چھوٹی سی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب آپ اپنے بارے میں سوچتی کہ حضور علیہ صلوات و سلام نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ اے فاطمہ تم پریشان نہ ہونا، میرے فوراً بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ تو جب آپ کو پتا تھا کہ میں نے دنیا سے اب جلدی چلے جانا ہے تو آپ اکثر پریشان رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت اسماء بنت امیس سے فرمایا کہ میں اس مسئلے میں پریشان رہتی ہوں کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا تو کسی غیر محرم کی نظر جو ہے وہ جنازے کے اوپر پڑے گی، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت امیس آپ فرماتی ہیں کہ جب میں حبشہ کے اندر گئی تھی تو وہاں پر میں نے جنازوں کے ایک طریقے دیکھے تھے، عورت کے جنازے کا طریقہ یہ تھا، انہوں نے بتایا، آپ نے فرمایا نہیں میرے سامنے جو ہے نا وہ بنا کے دکھاؤ۔ انہوں نے اسی طرح کھجوروں کے تنے منگوائے، شاخیں منگوائیں، پتے منگوائے، اور جس طرح پرانے دور میں بچیوں کو جب الوداع کرتے تھے تو ڈولی بنایا کرتے تھے، تو وہ ایک ڈولی کی اس طرح صورت بنا کر ساری پریکٹیکل دکھائی۔ سیدہ کائنات نے جب اس کو دیکھا تو دیکھنے کے ساتھ انتہائی خوش ہوئیں اور ان کو گلے لگایا اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عورت کا جنازہ رات کے وقت جائے، عورت کا جنازہ رات کے وقت، میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے، اور اب میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہوں گی جب بھی اللہ کا حکم آئے گا، اس لیے کہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے اوپر کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑے گی۔ یہ کتنی بڑی مثال ہے، کتنی بڑی، ہم مسلمان ہیں، ہماری بچیوں کے لیے کتنی بڑی مثال ہے۔ یہ جو ٹک ٹاک بناتی ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اور ماں باپ بھی لا کر اس طرح موبائل ان کو دے دیتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے۔ اور آج تو مسلمان فخر کے ساتھ اپنی بچیوں کے نام رکھتے ہیں کنیز فاطمہ، کیا نام رکھتے ہیں؟ کنیز فاطمہ، کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز، تو ظاہر بات ہے ساری کنیزیں ہیں مسلمانوں کی بچیاں آپ کی، ٹھیک، اس کے اندر کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو باتوں سے بات آگئی، حضرت علی المرتضیٰ کے جو خادم تھے نا غلام، ان کا نام تھا کمبر، حضرت کمبر رضی اللہ تعالی عنہ یاد رکھ لیں۔ اور سیدہ کائنات کی جو خادمہ تھی ان کا نام تھا حضرت فضہ، کیا نام تھا؟ حضرت فضہ۔ جب آپ کا وصال ہوا تو پھر وہ حضرت زینب ان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو ہے وہ ملکیت میں آئیں، ان کی خدمت کرتی رہیں گھر کی، اور پھر آپ جو وہ حبشہ کی طرف چلی گئی تھی۔ جس وقت ملک شام کے اندر، ملک شام میں یزید کا دربار تھا، اور یزید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر
جب بد کلامی اور بکواس کرنی شروع کی تھی تو پورے حبشی لوگوں میں سے جو ہے حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوئی تھیں، اور انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ او بدبخت، تجھے حیا نہیں آتی؟ یہ اللہ کے نبی کی شہزادیاں ہیں، اللہ کے نبی کی شہزادیاں ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کا خاندان ہے، اور تجھے پتہ نہیں؟ یہ حضرت فضہ فرما رہی تھی یزید کو، اور للکار کے کہہ رہی تھی کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ تجھے حیا نہیں آتی کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو زمانے کی پاک دامن بیویاں بنایا ہے، زمانے کی پاک دامن بیویاں بنائے۔ ویسے باتوں سے بات ہوگی اور ان کا بھی ذکر ہو گیا۔ آج جہاں پر حضرت زینب کا مزار ہے، ان کے بالکل ساتھ ہی حضرت فضہ کا مزار جو ہے وہ موجود ہے، کہ یہ لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، جب نوازتے ہیں تو پھر کائنات کے اندر انسان کوئی کمی نہیں رہتی۔ تو بات مکمل ہو گئی ہے، اب میں